کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز سامعین، بسلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ مکی دور کی تکمیل کے بعد مدنی دور کا بالکل آغاز ہے اور مدنی دور کا دوسرا سال چل رہا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قتال فی سبیل اللہ کو لازم قرار دے دیا اور مسلمانوں کو جہاد اور قتال کی اجازت مل گئی۔ تو فلسفہ جہاد کے حوالے سے گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی بات ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ قتال کی اجازت ملنے کے بعد باقاعدہ اور باضابطہ طریقے پر چھاپہ مار لشکروں کی تشکیل فرمائی اور انہیں کفار کے مقابلے میں روانہ فرمایا۔ تو چونکہ جہاد کی فرضیت آ گئی تو اس لیے پھر ہم نے نفس جہاد اور اس کے فلسفے اور اس کے مدارج اور اس کے مراحل، اس کا لزوم اور اس کی اہمیت کے حوالے سے اپنی گزارشات گزشتہ جمعۃ المبارک سے شروع کی تھی۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کا خلاصہ کہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں لفظ جہاد کے حوالے سے جو غلط فہمیاں تھیں اس پر بات ہوئی، اور اس کے بعد جن بنیادوں پر جہاد کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے تفصیلات ذکر کی کہ جیسے ایک جہاد جس کو جہاد حریت کہتے ہیں کہ اپنی آزادی کے لیے جہاد کرنا، ایک جہاد فی سبیل الحقوق کہ اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے جہاد کرنا، اور ایک ہے نظریے اور نظام کی بنیاد پر جہاد۔ اور ظاہر ہے وہ جہاد اعلیٰ ہے جو کہ کسی نظریے کی بنیاد پر کسی نظام کو قائم کرنے کے لیے کیا جائے گا۔ تو اس کی تفصیل گزشتہ جمعۃ المبارک میں عرض کی جا چکی ہے، اور آج جہاد کے مراحل اور اس کے جو مدارج ہیں اس کے حوالے سے چند گزارشات پیش کر کے
اس جہاد کے موضوع کی تکمیل کریں گے، اور پھر اگلے جمعۃ المبارک سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی اختیار فرمائی تھی وہاں سے پھر آگے تفصیل عرض کی جائے گی۔ تو آج کے بیان کے اندر سب سے پہلی بات سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ جہاد کی 3 منزلیں ہیں، منازل جہاد وہ 3 ہیں۔ ایک کا تعلق انسان کی اپنی ذات اور شخصیت کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق افراد، معاشرے اور اجتماعیت کے ساتھ ہے، اور ایک کا تعلق اقامت دین کے حوالے سے ہے۔ تو پھر ہر 3 کے اندر اس کے 3 ذیلی شعبے ہیں، ان پر بھی مختصر گفتگو ہو جائے گی۔ تو گویا ہم جہاد کے 9 مدارج کو آج سمجھیں گے تاکہ ہمیں جہاد اور قتال کا فرق بھی سمجھ میں آ جائے، اور جہاد کے مراحل اور مدارج کیا ہیں وہ بھی ہمیں سمجھ میں آئیں، اور جہاد کے عنوان سے اگر ہمیں ورغلایا جائے، غلط راستہ پر ڈالنے کی کوشش کی جائے، تو ہمیں اس حوالے سے پتہ ہونا چاہیے کہ شریعت کے اندر جہاد کی تفصیل اور اس کی تعلیمات کیا ہیں۔ تو پہلی چیز جہاد کی پہلی منزل، اور میں نے کہا کہ اس منزل کے اندر اس کا تعلق تو فرد کی ذاتی زندگی سے ہے، کیونکہ انسان کوئی بھی کام کرنا چاہے تو اس کے راستے میں کچھ رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں۔ جہاد کیا ہوتا ہے کہ رکاوٹوں کو دور کرنا، رکاوٹوں کو ہٹا دینا۔ تو سب سے پہلی رکاوٹ میری اور آپ کی زندگی میں وہ میرا اور آپ کا نفس ہے، کہ ہمارا نفس ہمیں برائی پر اکساتا ہے، ہمارا نفس ہمیں خیر کے راستے پر جانے سے روکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، کسی نے صحابہ میں سے پوچھا ای الجہاد افضل، کہ سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ تو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے کہ اس کو اللہ کی اطاعت پر مجبور کر دے۔ یہ سب سے اہم اور بہترین جہاد ہے۔ اسی طرح غالباً غزوہ تبوک سے واپسی پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قفلۃ کغزوۃ، کہ ہمارا واپس اپنے شہروں میں جانا اور اپنے شہروں کی طرف لوٹنا ایک بڑے جہاد کے لیے ہے، جہاں اس کی مختلف مرادیں علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک مراد یہ بھی ہے کہ تم نکلے تھے میدان جہاد میں دشمن کا مقابلہ کرنے، تمہیں اللہ نے فتح عطا فرمائی، اب تم اپنے واپس گھروں کو جا رہے ہو تو وہاں پر بھی تمہیں جہاد کرنا ہے، اور ظاہر اس جہاد سے مراد جہاد بالنفس تھا، کہ اب تم نے اپنے نفس کو اللہ کی اتباع اور پیروی کے اندر مجبور کرنا ہے اس کے خلاف جہاد کر کے۔ تو پہلی چیز جہاد بالنفس، یہ ذہن میں رکھتے جائیے تاکہ ہمیں بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اور پھر جہاد اور قتال، اور آج کے دور میں لفظ جہاد کو جو بدنام کیا گیا اور اس کی جو غلط تعبیرات کر کے لوگوں کے دل دماغ کو خراب کیا گیا تاکہ اس کا بھی علاج ہو سکے، اور کم از کم ہم اپنے طور پر تو دین کی اس اصطلاح کی حفاظت کریں کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ یہ قرآن کی آیت، قرآن کے الفاظ اور قرآن کی اصطلاح ہے، کہ جس کے بارے میں ہمیں بڑا محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ جہاد کے بارے میں کوئی بھی ہمارا نظریہ وہ اچھا ہوگا یا غلط ہوگا، اس کی چوٹ شریعت پر پڑے گی، قرآن پر پڑے گی۔ تو اس لیے دین اور شریعت کے معاملے میں ہمیں بے باک ہو کر رائے نہیں دینی چاہیے، بلکہ اس کی بنیادوں سے آگہی بہت ضروری ہے۔ تو بہرکیف جہاد کی پہلی منزل کہ جہاد ایک فرد کی حیثیت سے ہو، اور ایک فرد کے راستے میں خیر کے معاملے میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کا نفس ہے، تو لہٰذا اس کا پہلا شعبہ وہ ہے جہاد بالنفس۔ اس کے بعد میں تفصیل میں نہیں جاتا، وقت مختصر ہے، لیکن نفس کے معاملے ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، جو نفس ہے یہ ہمیں برائی کا حکم دیتا ہے،
آؤ گانے سنیں، آؤ ٹیلی ویژن دیکھیں، آؤ ہم کوئی کرکٹ کے میچ کھیلیں، آؤ ہم فلاں کام کریں، آؤ فلاں کام کریں، بڑا مزہ آئے گا، بڑی لذت آئے گی، تو نفس ہمیں اکساتا ہے برائی کی جانب، اللہ کی بغاوت کی جانب۔ تو لہٰذا اس نفس کو اللہ کی اطاعت پر مجبور کرنا یہ جہاد بالنفس ہے جو کہ ضروری ہے۔ نمبر 2، جہاد بالشیطان، یعنی شیطان جو ہمارا دوسرا بڑا دشمن ہے، شیطان اور اس کا پورا قبیلہ، شیطان اکیلا نہیں ہے، وہ پورا قبیلہ، پورا لشکر رکھتا ہے، اس کی پوری قوم ہے۔ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، کہ وہ ایسی جگہ سے تمہیں دیکھتا ہے اور اس کا قبیلہ بھی ایسی جگہ سے تم پہ حملہ آور ہوتا ہے کہ من حیث لا ترونہم، کہ جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے ہو۔ تو شیطان بھی حملہ کرتا ہے، شیطان کا قبیلہ وہ بھی حملہ کرتا ہے، اور ایسی جگہ سے جہاں سے میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن علم ہوتا ہے کہ یہ شیطان کا تقاضا ہے یا رحمان کا تقاضا، اور اس کی بنیاد پر رحمان کے تقاضے کو پورا کر کے شیطان کے تقاضے کو روک کر، توڑ کر اس کے خلاف کھڑے ہو جانا، یہ جہاد بالشیطان ہے۔ اور اس کا بھی اللہ نے حکم دیا، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، کہ تمہارا بڑا دشمن وہ شیطان ہے۔ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ، شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن بناؤ۔ یعنی دشمن کا دشمن سے مقابلہ ہوگا کہ شیطان تو دنیا میں آیا ہی کیوں تھا کہ وہاں آدم کی وجہ سے، انسان کی وجہ سے مجھے اپنے مقام سے گرنا پڑا، عزت سے ذلت کے گڑھے میں آنا پڑا، لہٰذا میں اس انسان کو، آدم اور ابن آدم کو نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ سے مہلت مانگی، مجھے قیامت تک مہلت دے دی جائے، اللہ نے مہلت دے دی۔ اب شیطان نے اپنا کام شروع کیا، الرحمن کا اپنا سلسلہ چل رہا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ نے فرما دیا تو جا، تو ورغلائے گا، لأغوینہم، میں انہیں اغوا کروں گا، لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں آگے اور پیچھے سے آ کے حملے کروں گا، دائیں اور بائیں سے آ کے حملے کروں گا۔ تو گویا شیطان حملہ آور ہوتا ہے، شیطان نے حملے کرنے ہیں، تو لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے مقابلے میں جہاد کرنا ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ، کہ وہ دشمن ہے، حملہ آور ہے، لہٰذا تم اس اللہ کی پناہ میں آ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کیا ہے کہ اللہ کی پناہ میں آنا شیطان مردود کے مقابلے کے لیے۔ کیوں؟ دشمن نظر آئے تو مقابلہ آسان ہوتا ہے۔ شیطان ایسا دشمن ہے جو نظر نہیں آتا، اس کی قوت بھی ہے، اس کے پاس اختیارات بھی ہیں، تو جب تک میری کمر میں میرا رب نہیں ہوگا، میں خود کو رب کی پناہ میں نہیں دوں گا، میں شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو لہذا دوسرا شعبہ پہلی منزل کا وہ ہے شیطان اور اس کے جتنے بھی حواری ہیں، جتنے بھی اس کے قبیلے ہیں، ان کے خلاف جہاد کرنا۔ اور اس کا تیسرا شعبہ معاشرتی برائیوں کے خلاف جہاد کرنا۔ ظاہر فرد کسی معاشرے میں رہے گا، کوئی بھی فرد اکیلے زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اللہ نے دنیا کا نظام احتیاج پہ رکھا ہے، ہر فرد دوسرے کا محتاج، ہر انسان دوسرے انسان کا محتاج۔ کوئی فرد یہ کہہ دے میں بغیر کسی کی احتیاجی کے اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی زندگی گزاروں گا تو وہ ایک دن نہیں چل سکتا، اسے کھانے کی ضرورت، اس میں بیوی، ماں یا بہن کا محتاج، کپڑوں کے دھونے کی ضرورت، اس میں محتاج، اس کو بال بڑھ گئے، نائی کا محتاج، کپڑے پہننے ہیں، درزی کا محتاج، اور کوئی بھی کام کرنا ہے۔ ہمارے کتنے معاملات جو کتنے لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے کتنے معاملات جو اوروں پر ہم محتاج بن کے چلتے ہیں۔ تو گویا معاشرہ جو افراد سے بنتا ہے، ان افراد کے درمیان احتیاجی کا تعلق ہے، ہر فرد دوسرے کا محتاج ہے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ جب تک فرد اپنے معاشرے کے ساتھ رہے گا وہ قوت ہے، اور جب معاشرے سے الگ ہوگا تو پھر وہ ایسے ہوگا کہ جیسے لہریں جب وہ سمندر کے اندر ہوں تو بڑے بڑے جہاز الٹ دیتی ہیں، اور جیسے ہی وہ کنارے آتی ہیں تو ریت کے اندر گم ہو جاتی ہیں، ان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ تو تیسرا شعبہ پہلی منزل کا کہ بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف جہاد کرنا۔ معاشرہ ہے، اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ ہمارا معاشرہ آپ کے سامنے کتنا بگڑا ہوا معاشرہ ہے ہمارا۔ ہر فرد، ہر انسان، ہر بندہ
وہ جس مقام پر بیٹھا ہوا ہے، وہ جس جگہ پر ہے، خواہ وہ اپنے گھر میں ہے، وہ خواہ دکاندار ہے، خواہ وہ ڈرائیور ہے، خواہ موٹر سائیکل چلانے والا، خواہ وہ کوئی سپاہی ہے، وہ کوئی بھی ہے، ہر جگہ پر ہمیں بگاڑ نظر آتا ہے۔ پھر کوئی بھی فرد اگر وہ اپنے ایمان کو مضبوط کر لے، ظاہر ہے جہاد جو ہے، میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعے میں کہ وہ ایمان حقیقی کا جزو لازم ہے، کہ جب تک ہم جہاد نہیں کریں گے اللہ کی نگاہ میں، قرآن کی روشنی میں ہم مومن نہیں بن سکتے۔ تو جہاد ایمان حقیقی کا جزو لازم ہے، اور یہ بھی عرض کیا تھا اخروی نجات کا لازمی تقاضا بھی جہاد ہے، کہ جب تک ہم جہاد نہیں کریں گے اللہ کے ہماری نجات نہیں ہو سکتی۔ تو جب کوئی فرد اپنے آپ کو اس بنیاد پر تیار کر لے کہ نفس کے خلاف جہاد کیا، وہ اللہ کی طرف آیا، شیطان کے خلاف جہاد کیا، اللہ کی دین اور رضا کو سامنے رکھا، لیکن جس معاشرے میں رہتا ہے اب اس کا سامنا ہے معاشرے کے اندر ایسے لوگوں سے کہ جو بگاڑ کا شکار ہیں، کہ جہاں پر بے حیائی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، حقوق پامال کیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو ایذا پہنچائی جاتی ہے، پڑوسی کا حق نہیں سمجھتا، کوئی اپنے گھر کے حالات کو نہیں دیکھتا، دوست احباب کے حقوق کی پاسداری نہیں کرتا، یہ معاشرے کا بگاڑ ہے۔ میں سمجھ گیا کہ بھئی اللہ کیا چاہتا ہے، پیغمبر کیا چاہتے ہیں، دین کے تقاضے کیا ہیں۔ اب مجھے چاہیے کہ میں تقاضوں کو لے کر میدان عمل میں آؤں، پھر جہاں جہاں مجھے بگاڑ نظر آئے، اب خواہ وہ بگاڑ عقائد کی بنیاد پر ہو کہ معاشرے میں شرک عام ہو رہا ہے، معاشرے میں بدعت عام ہو رہی ہے، معاشرے میں رسوم و رواج عام ہو رہے ہیں، ایک موحد، ایک اللہ کی ذات پہ ایمان رکھنے والا وہ مشرکین کے اندر زندگی نہیں بسر کر سکتا، وہ رسوم و رواج سے تنگ ہوتا ہے، وہ بدعات سے اپنا چہرہ موڑنا چاہتا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے اگر اس کو توحید عطا کی، اللہ نے موحد بنا دیا تو وہ بھی ان کے ساتھ مل کے بیٹھے، ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملائی، ہوا جس طرف کی ہو میں بھی اس طرف چل پڑوں، چلو اس طرف تم بھی، ہوا جس طرف کی ہو۔ یہ ہمارے معاشرے کا فلسفہ ہے کہ جہاں سارے لوگ جا رہے ہیں تم بھی چل پڑو، نہیں، ہاں اچھائی کی طرف جاتے ہیں تو دست و بازو بنو، اگر سارے برائی کی طرف جاتے ہیں تو ان کا راستہ روکو، راستے میں رکاوٹ ڈالو۔ اب اس کے 3 درجے ہیں، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، یا تو اپنے ہاتھ سے روکو، فإن لم یستطع، اگر طاقت نہیں ہے، فبلسانہ، اپنی زبان سے روکو، اگر طاقت نہیں ہے تو پھر اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اور آخری درجہ اپنے دل میں اس کو برا سمجھو، وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ برائی دیکھ رہے ہو، ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، اب ہمارے بعض احباب لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے اب اپنے ذہن میں ایک تصور بنائیں گے، ایک خاکہ بنائیں گے کہ ہم نے ربیع الاول کیسے گزارنا ہے، اب اس کے لیے وہ تیاریاں کریں گے، اب اس کے لیے کیا کچھ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم ان کے اس عمل کے بارے میں تنقید نہیں کر رہے، ہم تو ایک درد دل سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ اصل تو یہ ہے کہ بجائے یہ ہم گلیاں سجائیں، محلے سجائیں اور بازار سجائیں، کیوں نہ اپنے وجود کو پیغمبر کی سنت سے سجا لیں، جو کہ مطلوب اور مقصود ہے۔ بازاروں کا سجانا مقصود نہیں ہے، گلی کوچوں کا سجانا مقصود نہیں ہے، مقصود پیغمبر کی آمد سے اس کا سچا غلام بن جانا ہے۔ اگر ہم غلام نہ بن سکے، ایک گھر کیا، ایک محلہ کیا، ساری دنیا بھی سجا لیں، پیغمبر آپ سے خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ اس کی غلامی میں اپنے آپ کو پوری طرح نہ ڈال دیں۔ تو اب یہ کیا ہوگا؟ یہ اب ہمارے معاشرے کا ایک رویہ ہے، یہ ہمارے معاشرے کا ایک بگاڑ ہے کہ جس کو ہم نے اتنا زیادہ کر دیا، ہر آنے والا سال گزشتہ سال سے معاملہ آگے ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے، عجیب رسمیں، عجیب رواج اور نہ جانے کیا کیا ہمارے معاشرے میں رواج پکڑتا جا رہا ہے۔ تو یہ معاشرتی بگاڑ ہے جو کہ پھیل رہا ہے اور پیغمبر کی حقیقی تعلیمات کو چھپا رہا ہے، جس کا ہم نے رد کرنا ہے اور سمجھانا ہے لوگوں کو کہ یہ عہد وفا کا دن ہے، عہد وفا کا مہینہ ہے۔ ہم نے محمد رسول اللہ کہا، ایک عہد کیا کہ پیغمبر ہم آپ کی غلامی میں زندگی بسر کریں گے، پورا سال گزر گیا،
کتنی غلامی کی، ہم چہرے میں کتنا غلام بنے، لباس میں کتنے غلام بنے، طور طریقوں میں کتنے غلام بنے، اللہ کے محبوب پیغمبر کی سیرت کردار اپنانے میں کتنے غلام بنے۔ یہ محاسبے کا دن ہے، یہ ہمارے لیے سوچنے اور سمجھنے کا دن ہے کہ ہم اللہ کے محبوب پیغمبر سے عہد وفا کریں کہ جو غلطی کمی کوتاہی ہو گئی یا اے اللہ کے پیغمبر معاف کر دیجئے، اور ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد زندگی آپ کے احکامات کے مطابق گزرے گی۔ ہم نے گلیاں سجائیں، ہم نے محلے سجائے، ہم نے جلوس نکالے، ہم نے دیگیں پکائیں، ہم نے نہ جانے کیا کچھ کیا۔ ایک بات ذہن میں رہے، کوئی بھی عمل ثواب کا باعث نہیں ہے۔ آپ جتنا مرضی جو کرتے چلے جائیں، ٹھیک ہے آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، وہ بات اپنی جگہ، اخروی اعتبار سے اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اخروی اعتبار سے کوئی یہ سمجھے کہ میں نے گھر میں لائٹیں لگائیں مجھے ثواب ملے گا، اللہ کے نبی خوش ہوں گے، یا کوئی یہ سمجھے کہ میں نے جلوس نکالا اللہ کے نبی خوش ہو جائیں گے، کوئی یہ سمجھے میں نے 10 دیگیں پکا کر تقسیم کی اللہ اس کے پیغمبر خوش ہو جائیں گے، تو یہ بات نادانی ہے، مبنی بر جہالت ہے۔ کیوں؟ میرے اور آپ کے لیے ثواب کا باعث وہ اللہ کی شریعت ہے۔ آپ جمعہ پڑھنے آئے ہیں، آپ دعوے سے کہہ سکتے ہیں ہمیں ثواب ملے گا، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ یہ حکم شریعت ہے۔ آپ نے غسل کیا، اس بنیاد پر نماز جمعہ ادا کرنا ہے، یہ حکم شریعت آپ نے پورا کیا، آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ نے آج کھانا پکا کر کسی غریب کو کھلا دیا، حکم شریعت ہے، آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن ثواب کا تعلق سمجھیں شریعت کے ساتھ ہے، میری خواہش کے ساتھ نہیں ہے کہ میں اپنی خواہش کی بنیاد پہ کوئی عمل کروں اور پھر مجھے اس پر ثواب ملے، اللہ اور اس کا پیغمبر خوش ہو جائے۔ یہ غلط بات، یہ خام خیالی ہے، یہ جہالت ہے کہ ثواب کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے۔ ہر وہ عمل جس کے پیچھے شریعت کھڑی ہے وہ ایک مرتبہ نہیں، آپ کئی مرتبہ کریں، بار بار کریں، اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ اور جس عمل کے پیچھے شریعت نہیں کھڑی، ایک بار نہیں 1,00,000 مرتبہ بھی کر لیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، باقی اس کے بعد آپ کی مرضی۔ تو یہ تیسرا شعبہ پہلی منزل کا کہ معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو گیا اس بگاڑ کے خلاف جہاد کرنا۔ لہذا اب برائی عام ہے، جھوٹ عام ہے، آپ اس کے خلاف تحریک چلائیں، بھئی جھوٹ کو عام نہ کرو، جھوٹ کو ختم کر دو۔ اگر حقوق پامال ہیں آپ تحریک چلائیں کہ بھئی ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرو۔ یہ ساری چیزیں یہ جہاد کے اندر آئیں گی۔ کیوں؟ کہ معاشرتی برائیوں کے خلاف جد و جہد کرنا بھی جہاد کہلاتا ہے۔ تو یہ جہاد کی پہلی منزل جس کا تعلق ایک فرد کی زندگی سے ہے، اور اس کے نیچے 3 شعبے، نمبر 1 جہاد بالنفس، نمبر 2 جہاد بالشیطان، اور نمبر 3 معاشرتی برائیوں کے خلاف جہاد کرنا۔ بات آگے بڑھاتا ہوں۔ نمبر 2 جہاد کی دوسری منزل وہ کیا ہے کہ جب آپ پہلی منزل جو افضل تھی، پہلی منزل، اب آپ نے اس پر ایک اور منزل کھڑی کرنی ہے۔ پہلی منزل جتنی مضبوط اتنی اوپر والی اتنی زیادہ مضبوط، تو لہذا جب پہلی منزل آپ نے قائم کر دی کہ نفس، شیطان اور معاشرہ، اس کو آپ نے اپنے قابو میں گویا کر لیا یا کوشش کر رہے ہیں، اب اس کا دوسرا مرحلہ آئے گا۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دعوت، تبلیغ۔ تو جہاد کی دوسری منزل جس کو ہم اقامت دین بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب آپ نے وہ دین جو سمجھ لیا اس کو ہم نے قائم بھی کرنا ہے، اور اقامت دین کے لیے سب سے اہم مرحلہ وہ دعوت و تبلیغ کا ہے۔ تبلیغ کا مطلب اپنی بات آگے جا کر پہنچانا، اور دعوت کا مطلب کسی کو بلا کر اس کو دعوت دینا۔ دونوں امور اللہ کے محبوب پیغمبر سے ثابت ہیں، تو لہذا دعوت و تبلیغ یہ جہاد کی دوسری منزل، اس کا پہلا شعبہ، اور مجموعی طور پر یہ چوتھا شعبہ ہے کہ وہ چیز جو آپ کو سمجھ آئی اب آپ نکلیں، اوروں کو دعوت دیں، ان کو فکر مند کریں، ان کو روکیں برائیوں سے، ان کو روکیں نافرمانیوں سے، اللہ کی بغاوت سے۔ لیکن ظاہر ہے روکنے سے پہلے خود کو تیار کرنا بھی کیا ہوتا ہے؟ ضروری۔ مبلغ جو ہوتا ہے تبلیغ سے پہلے اپنی ذات اور کردار کو پیش کرتا ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں نزلہ زکام بیچنے کی دوائی ہے اور وہ کھڑا بس میں دوائی بیچتا ہے لیکن اپنی ناک اس کی بہہ رہی ہے، تو کوئی اس کی بات سننے کو اور اس کا نسخہ لینے کو تیار نہیں ہوگا۔ اپنی ناک بہتی ہے اور چلا ہے وہ کس کے لیے؟
اپنے علاج معالجے کے لیے۔ تو لہٰذا وہ پہلے 3 جو مرحلے ہیں، جو پہلی 3 آراء ہیں، وہ کیا ہیں؟ ذات کی تربیت، خود کو بنا لیا، ایک رول ماڈل بن گئے، ایک نمونہ بن گئے۔ اب آئے معاشرے میں اپنا آپ دکھائیں لوگوں کو۔ فاران کی چوٹی پر اللہ کے محبوب پیغمبر کھڑے ہوئے اور آ کر کیا کہا؟ سب سے پہلے اپنی ذات پیش کی، میں تم میں کتنی بہاریں گزار چکا، مجھے کیسا پایا؟ سب نے کہا انت صادق انت امین، آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، ہم نے آپ کو بڑا اعلیٰ، بہترین اور بہترین صاحب مثال شخص پایا۔ پھر آپ نے اگلی بات فرمائی، اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کا لشکر آتا ہے تو مانو گے؟ کہا مانیں گے۔ کیوں؟ ہم نے کئی مرتبہ آزمایا، ہم نے کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا، ہم مانیں گے۔ تو کیا مانا؟ مبلغ نے، دائی نے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا، اپنا کردار پیش کیا، پھر اپنی دعوت کو پیش کیا۔ تو جہاد کا جو پہلی منزل ہے، جس کے 3 شعبے ہیں، وہ آپ کی ذاتی شخصیت کو نکھارنے کے لیے ہیں کہ آپ جس چیز کی دعوت کو لے کر دوسرے مرحلے میں پہنچیں گے، اس کے لیے آپ نے خود کو کتنا تیار کیا۔ تو دوسری منزل، پہلا شعبہ وہ کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ۔ اب دعوت و تبلیغ کے لیے قرآن نے ہمیں 3 راستے بتائے ہیں، 3 فلسفے بتائے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ کیوں؟ جب دائی، مبلغ دعوت لے کر نکلے گا تو 3 طرح کے لوگوں سے اس کا واسطہ پڑے گا۔ 3 طرح کے لوگوں سے۔ ایک وہ طبقہ ہوگا جو کہ اس معاشرے میں دماغ کی حیثیت رکھتا ہے، یہ میرا پورا وجود ہے اور میرے سر میں دماغ ہے، میرے ہاتھ ہلتے ہیں، کنٹرول دماغ کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں، کنٹرول دماغ کرتا ہے، میرے قدم چلتے ہیں، کنٹرول دماغ کرتا ہے۔ یوں ہی سمجھ لیں یہ معاشرہ بھی ایک جسم ہے اور چند لوگ اس کا دماغ ہیں جو بڑے انٹلیکچول، جن کو بڑا دانشور، بڑے دانشمند کہتے ہیں۔ تو آپ کی دعوت ایک اس طبقے کے لیے ہوگی، اور ظاہر ہے وہ محض واضح و نصیحت سے بات نہیں مانگیں گے جب تک کہ اس پر آپ دلیل نہیں دیں گے، وہ دلیل مانگتے ہیں۔ لہٰذا اللہ نے پہلا جو ذریعہ بتایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ دعوت دو۔ اس سے مراد وہ طبقہ جو معاشرے کا ایلیٹ طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو کہ انٹلیکچول مائنورٹی ہے، کہ جس کو لوگ مانتے ہیں بڑے پڑھے لکھے، اگر وہ دعوت قبول کر لیں تو پورا معاشرہ قبول کر لیتا ہے۔ جیسے اللہ کے محبوب پیغمبر ہر بستی میں افراد کو دیکھتے تھے جو بڑے ہیں، صاحب اقتدار ہیں، صاحب ثروت ہیں، جن کی معاشرے میں بات سنی جاتی ہے، آپ ان تک رسائی کرتے، اگر یہ مان گئے تو پورا قبیلہ مان جائے گا۔ تو لہٰذا دعوت و تبلیغ کا پہلا مرحلہ دعوت بالحکمت۔ حکمت کا معنی کیا؟ کہ دلائل کے ساتھ اپنی بات اگلے کو سمجھا دی جائے۔ والموعظۃ الحسنہ، دوسرا طبقہ وہ عوام کا ہے۔ عوام کو دلائل سے غرض نہیں ہوتی، انہیں تو واضح نصیحت کرنا ہے، انہیں قبر آخرت کی یاد دلا کر آپ بات سمجھا سکتے ہیں، تو ان کے لیے موعظہ حسنہ۔ لیکن ایک طبقہ تیسرا بھی ہوگا جو آپ کی دعوت کا انکار کرے گا، آپ کی دعوت کو نہیں مانے گا۔ اب ایک ہے دعوت کا انکار اور نہ ماننا، اب اس کے لیے وہ کیا راستہ اختیار کرے گا؟ نمبر 1، وہ دعوت پہ اعتراض کر سکتا ہے۔ وہ جیسے ہمارے ہاں لوگ تبلیغ پہ اعتراض کرتے کہ نہیں کرتے؟ اور کافروں کو تبلیغ کرو، لوگ اعتراض کرتے کہ نہیں کرتے؟ کہ بیوی کو چھوڑ کر چلے کے لیے چلا گیا، وہ دیکھو سال کے لیے بیرون چلا گیا، بیوی بچے گھر میں، اور وہ کدھر نکل گیا۔ لیکن یہ بات اس وقت نہیں سمجھ میں آتی کہ جب وہ 10 سال کے لیے دنیا کے چند ٹکے کمانے کے لیے باہر کا سفر کر لے تو بڑے اہتمام سے پورا قبیلہ ایئرپورٹ پہ آ کے اس کو باعزت طریقے سے رخصت کرتا ہے۔ کیا وجہ؟ کہ اب بیوی سمجھ نہیں آ رہی، اب اولاد سمجھ نہیں آ رہی، اب قبیلہ خاندان سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ تو 40 دن کے لیے گیا، پیٹ میں مروڑ پڑ گئے، یہ تو 10 سالوں کے لیے جا رہا ہے، وہاں پر تو بڑا ادب اور احترام ہے۔ کیا وجہ؟ ترجیحات بدل گئی، لوگ سمجھتے نہیں ہیں بات کو، تو بارکف اعتراضات کرنے والے تو کرتے رہتے ہیں، ان کے اعتراضات کی پرواہ کوئی نہیں۔ اگر گھر بار
بیوی بچے اللہ کے دین پر مقدم ہوتے تو آج نہ میں مسلمان ہوتا نہ آپ۔ حضرات صحابہ نے بیوی بچے بھی چھوڑے، گھر بار بھی چھوڑے، آل اولاد بھی چھوڑی، وہ نکلے۔ آج ہمارے پاس تو موبائل ہے، خیریت پوچھ لیتے ہیں، خیر خبر لے لیتے ہیں۔ اس دور میں جب مدینے سے نکلے تو رابطہ منقطع، اب کوئی پتہ نہیں بیوی کو خامن ملے یا نہ ملے۔ کئی بہاریں بیت گئیں۔ فروخ 30 سال کے بعد اللہ کے راستے سے واپس گھر پہنچے۔ 30 سال کے بعد، کہنا بڑا آسان ہے، ہمیں 3 دن موت آتی ہے اللہ کے لیے گھر بار چھوڑنے میں، وہ 30 سال کے بعد اپنے گھر واپس لوٹے۔ کہاں گئے تھے؟ اللہ کے دین کے لیے۔ آج نہ فرخ دنیا میں ہے، نہ اس کی اولاد باقی ہے، نہ بیوی باقی ہے، لیکن میں نے بھی نہیں رہنا، آپ نے بھی نہیں رہنا، لیکن جو زندگی ہمیشہ کی تھی وہ فرخ بنا کے چلا گیا۔ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم۔ اللہ فرماتا ہے کہ جنت میں جب جنتی جائے گا، اگر اس کی اولاد اور اس کی بیوی نیک پارسا ہے تو اللہ اس کی اولاد اور گھر بار کو وہاں اس کے ساتھ ملا دے گا۔ یہ دنیا میں کیا ہم رہتے ہیں، پریشانیاں، مشکلات، ٹینشنیں، عجیب عجیب حالات، عجیب عجیب معاملات، لیکن وہ دنیا میں قربانی دے کر اللہ کو راضی کر کے چلے گئے۔ اب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں کیا ہے؟ راحت ہے، سکون ہے۔ آج بھی ہمارے تبلیغی ساتھی کوئی کہاں انتقال کر گیا، کوئی کہاں پہ قبر بنا گیا، یہ کیا ہے؟ یہ صحابہ کا طرز زندگی ہے۔ اللہ جزائے خیر دے تبلیغ والوں کو کہ جن کی وجہ سے یہ مسجد آباد ہے، جن کی وجہ سے مساجد آباد ہے۔ میں اپنے گربان میں جھانکوں نا، میں نے کتنے بندوں کو مسجد کا راستہ دکھایا، میں نے کتنے لوگوں کو نمازی بنایا، میں نے کتنے لوگوں کو اللہ کی طرف لایا، ان کو اللہ کے پیغمبر کا غلام بنایا۔ اعتراض تو کرتا ہوں، محنت کتنی کی ہے، کیا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا یہ میرے حقوق میں شامل نہیں ہے؟ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تم خیر امت ہو۔ کیوں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم خیر امت کب بنو گے؟ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے۔ گویا خیر امت ہونا یہ مشروط ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ساتھ۔ اگر میں اور آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شرط پوری نہیں کر رہے تو میں اور آپ خیر امت نہیں ہیں۔ یہ ٹائٹل کس کو ملے گا؟ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ادنا درجہ وہ تبلیغ ہے، اس کا اعلیٰ درجہ وہ قوت نافذہ جو اللہ آپ کو عطا کر دے کہ آپ پھر اللہ کے دین کو اپنی قوت کے ساتھ نافذ کریں، جیسے اللہ کے محبوب پیغمبر نے پورے عرب کے اوپر اللہ کے دین کو قائم کر کے دکھایا۔ حضرات صحابہ نے آدھی سے زیادہ دنیا پر اللہ کے دین کو قائم کر کے دکھایا۔ وہ قوت نافذہ، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اعلیٰ درجہ ہے، اور پہلا درجہ دعوت تو دینا پہلے۔ آج بھی اسلامی جہاد کے اور اسلامی قتال کی شرائط کیا ہیں؟ جس بستی پہ جانا ہو سب سے پہلے دعوت دو، اگر مان لیں تو الحمدللہ، نہیں مانتے ان پر جزیہ ٹیکس مقرر کرو، اگر دینے کو تیار فبیہا، نہیں مانتے پھر کہہ دو کہ تلوار میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ یہ شریعت کی تعلیمات۔ تو دعوت پہلا درجہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دین کی دوسری منزل جہاد کی وہ اقامت دین ہے، اور اس کا ایک مرحلہ وہ دعوت و تبلیغ ہے، اور دعوت و تبلیغ کے اللہ نے 3 شعبے بنائے۔ ایک تو ہے حکمت کے ساتھ جو کہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، دوسرا ہے واضح و نصیحت جو عوام کے لیے، اور بعض طبقے ایسے بھی ہوں گے جو راستے میں رکاوٹ ڈالیں گے، اعتراضات کریں گے، تو ان کے بارے میں اللہ نے فرما دیا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ ان کے ساتھ جدال کرو، مجادلہ کرو، مناظرہ کرو، لیکن اچھے طریقے سے۔ آج کل کے مناظروں کی بات نہیں ہو رہی، آج کل کوئی مناظرہ نہیں ہے، آج کل لڑائی جھگڑے، گالم گلوچ، دین کی ہتک، علماء کی بے اکرامی، یہ کوئی مناظرہ نہیں ہے، یہ سب فضول اور بکواس ہے۔ اصل مناظرہ باللتی ہی آسن، اچھے طریقے سے علماء بیٹھیں آپس میں اپنے مسائل کو ڈسکس کریں، نہ دین اس کا ہے نہ دین اس کا ہے، دین اللہ کا ہے۔ ہم نے بیٹھ کر رائے دینی ہے، لیکن رائے کیسے دیتے؟ جیسے دین میرا ہے، میں نے دین بنایا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمیں بڑے اختلافات کے اندر بھی ڈال دیا گیا، ہمیں بڑے بڑے مسلکی اختلافات میں ڈال کر ہمارے مذہب کو بدنام کیا گیا کہ جیسے ہمیں سیاسی اختلافات کے اندر ڈال کر سیاست کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ آج کا ڈرامہ چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، آج کل جو سیاسی ڈرامے آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ میں تو حیران ہوں عوام پر جو ان کے بیٹھ کر ڈرامے دیکھ کر انہیں ڈانٹ بھی دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا کرے۔ ہمارا صدر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، ہمارا وزیر اعظم مسلم لیگ نون کا ہے، اور آگے اگر کے پی کے میں دیکھیں حکومت پی ٹی آئی کی ہے، سندھ میں دیکھیں وزیر خارجہ ہمارا وہ پیپل پارٹی کا ہے، وہ سارے اقتدار کے مزے لے رہے ہیں۔ میں اور آپ کیوں لڑ رہے ہیں؟ ہمیں کیوں لڑایا جا رہا ہے؟ وہ نورا کشتی کرتے ہیں ہمیں دکھانے کے لیے میں اس کا دشمن وہ میرا دشمن۔ لیکن آپ نے پچھلے عرصے میں دیکھا ٹرانسجینڈر بل کا جب معاملہ آیا، ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے، ہماری پارلیمنٹ جو پارلیمنٹ کم اور جاہلوں کا اکھاڑا زیادہ نظر آتی ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا وہاں پر جب ٹرانسجینڈر جو کہ مغربی ایجنڈا ہے اس پر پی ٹی آئی بھی آ گئی، مسلم لیگ نون بھی آ گئی، پیپل پارٹی بھی آ گئی، تینوں نے وہاں پر آ کے اتحاد کر لیا۔ عوام کے لیے کوئی اتحاد نہیں ہے، مہنگائی کے خلاف کوئی اتحاد نہیں ہے، بجلی کے بل کہاں چلے گئے کوئی اتحاد نہیں ہے، آٹا نہیں ملتا، چینی نہیں ملتی، کوئی اتحاد نہیں ہے۔ ہمارے مسلمان ملک پاکستان کے باسی وہ سیلاب کی نظر ہو گئے، گھر لٹ گئے، کتنے لوگ برباد ہوئے، کوئی اتحاد نہیں ہے۔ لیکن مغرب کا ایجنڈا آئے گا، یہ تینوں جمع ہو جائیں گے۔ ہمیں آپ کو عقل کب آئے گی کہ یہ کیا گیم ہو رہی ہے، یہ کیا ہم سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے؟ لیکن ہماری عقل پہ پردے کیوں؟ کہ ہم نے قرآن کو نہیں کھولا۔ رہنما قرآن ہے، ہم نے اپنے رہنما اپنے بنا لیے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یاد رکھیں اللہ کل قیامت کے دن ہر فرد کو بلائے گا اس کے ساتھ جس کو اس نے اپنا امام بنایا تھا۔ تو اس لیے کہتے ہیں قرآن کو اپنا امام بناؤ، قرآن کو رہبر بناؤ، قرآن کو رہنما بناؤ، تاکہ اس کے ساتھ تمہاری حشر میں حاضری ہو۔ اور جن کو تم اپنا امام اور اپنا قائد اور اپنا لیڈر بنا رہے ہو کہ بھی ان کی ذاتی حالات بھی دیکھ لیا کرو، تو بار کے بعد دور نکل جائے گی۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ جہاد کی دوسری منزل، اس کا بنیادی مرحلہ وہ دعوت و تبلیغ، اور اس کے لیے 3 راستے: نمبر 1 حکمت، نمبر 2 وعظ و نصیحت، اور نمبر 3 اگر کوئی مخالف آ جائے تو پھر اس کے ساتھ اچھے طریقے سے مباحثہ کریں اور اس کو بات سمجھائیں۔ اب تیسری منزل بھی آج کے موضوع میں شامل تھی، وقت پورا ہو گیا، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کر دیں گے۔ تو اب تک جو ہم نے فلسفہ جہاد پہ بات کی ہے اس کا خلاصہ سمجھ لیں، پھر میں اپنی بات ختم کروں۔ نمبر 1، جہاد کا ہمیں غلط مفہوم بتایا گیا، مغربی میڈیا کے ذریعے ہمیں غلط مفہوم دیا گیا کہ جہاد تو مرنے مارنے کا نام ہے، جہاد تو لڑائی جھگڑے کا نام ہے۔ ہم ابھی تک 6 شعبے جہاد کے پڑھ چکے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں ہم نے کہاں مارنے کی بات کی، ہم نے کہاں لڑائی کی بات کی، ہم نے کہاں نکل کر ایک دوسرے کو مارنے کی بات کی؟ کوئی نہیں۔ یہ 6 کے 6 مرحلے لڑائی سے پاک ہیں، جھگڑے سے پاک ہیں، افراتفری سے پاک ہیں۔ تو بارکیف جہاد جو ہے اور قتال، ان دونوں میں خلط ملط کر کے ہمیں گمراہ کر دیا گیا۔ جہاد اور چیز ہے، قتال اور چیز ہے۔ ہر قتال وہ جہاد ہوتا ہے، لیکن ہر جہاد وہ قتال نہیں ہوتا، اس میں بڑا فرق ہے۔ بات گزر چکی ہے، اتنی بات ضروری ہے کہ جہاد ایمان حقیقی کا جزو لازم ہے، جہاد اخروی نجات کا لازمی تقاضا ہے۔ یہ جہاد یا تو زندگانی کا ہوگا، اقبال نے کہا یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ تو زندگی ہم جو گزار رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، یہ بھی جہاد ہے۔ ایک جہاد ہے حقوق حاصل کرنے کے لیے، اور ایک جہاد ہے اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے۔ پھر آگے اس کے ہم نے آج مدارج پڑھے ہیں۔ بنیادی طور پر منزلیں 3 ہیں، ہر منزل کے 3 شعبے ہیں۔ پہلی منزل جہاد بالنفس، پہلا شعبہ۔ نمبر 2 جہاد بالشیطان، اور نمبر 3 معاشرتی برائیوں کے خلاف اور بگاڑ کے خلاف جہاد۔ جہاد کی دوسری منزل، اس کی بنیاد دعوت و تبلیغ، اور اس کا پہلا شعبہ حکمت کے ساتھ دعوت دینی ہے۔ نمبر 2
واضح و نصیحت کے ذریعے دعوت دینی ہے۔ اور نمبر 3، اگر کوئی معترض آتا ہے، کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے بات سمجھانی ہے۔ تو یہ 6 چیزیں، بقیہ 3 اگلے جمعے عرض کریں گے۔ اور خلاصہ ساری بات کا، ہمیں دین سمجھنا ہے، شریعت کو سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے لیے یہاں پر آ کر بیٹھ کر بات سننا ضروری ہے۔ دنیا کے تعلیمات، دنیا کی ڈگریاں 20 سال، 18 سال، 16 سال لگا دیے جاتے ہیں، پرواہ نہیں کی جاتی، لیکن اللہ کے دین کے لیے 5 منٹ بیٹھنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ رب کا دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلنا مشکل ہے۔ اتنی انگریزی تو پڑھ لی، انگریزوں کو پڑھانے کے قابل ہو چکے ہیں، اتنا قرآن پڑھنا نہیں سیکھا کہ خود گھر بیٹھ کر قرآن ہی پڑھ سکیں، سمجھ سکیں۔ یہ کہاں کی مسلمانی ہے؟ یہ کہاں کا ایمان ہے؟ یہ کہاں کی توحید؟ یہ کہاں کی رسالت؟ آج مسلمانوں کو جو مار پڑی قرآن چھوڑنے کی وجہ سے پڑی، آج ہم جو ذلیل ہوئے قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوئے، آج جو راستے ہمیں قرآن نے دیے عظمت اور عروج کے، انہیں چھوڑا، مغرب کی تقلید میں چلے کہ جہاں جا کے سورج بھی غروب ہو جاتا ہے۔ آج پوری امت مسلمہ غروب ہو چکی ہے، لیکن انشاءاللہ قرآن باقی ہے۔ اگر قرآن باقی ہے اور ہمارا ایمان ہے، قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ ساری عالمی طاقتیں جمع ہو کر اس قرآن کو مٹانے پر آ جائیں، ایک حرف قرآن کا نہیں مٹا سکتے۔ بات تفصیل میں جا رہی ہے تو بہرکیف یہ قرآن، یہ ہماری زندگی، ہماری نجات کا ذریعہ، ہمارا سب کچھ ہے۔ تو خدا را اس قرآن سے وفا کریں، قرآن سے تعلق جوڑیں اور قرآن کو امام بنائیں، قرآن کو قائد بنائیں۔ یہاں پر جیسے جمعے کا درس ہے 3:15 بجے، مستورات کے لیے بھی درس ہوتا ہے، نیچے عورتیں آتی ہیں کہ جہاں آپ نے دین کی بات سنی تو گھر کی عورتوں کی بھی ضرورت ہے، تو کوشش کیا کریں کہ 3 بجے تک عورتوں کو یہاں بھیج دیا کریں، باپردہ ماحول میں بہترین طریقے سے انہیں بھی دین کی بنیادی تعلیمات سکھائی جا رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد صرف 5 منٹ کے لیے درس عقائد و مسائل ہوتا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد درس قرآن و حدیث ہوتا ہے۔ اگر سارا وقت جمع کرے گھنٹہ بھی نہیں بنتا، پورے ہفتے میں 1 گھنٹہ اگر ہم نکال لیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ موقع ہم کب تک رہیں یا نہ رہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے، آپ کب تک رہیں یا نہ رہیں اللہ ہی جانتا ہے، لیکن جو موقع اللہ نے دیا اس کو ضائع مت کریں اور اپنے آپ کو ضائع مت کریں، اور رب کے قرآن کے ساتھ تعلق کو جوڑ لیں کہ اسی کے اندر ہماری دنیاوی اخروی فلاح کا راز مضمر ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔